بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی الامی وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انڈیا سے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں، ہر مصیبت کے وقت، مصیبت و پریشانی کے وقت نماز، میرے دوستوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ اگر تیز آندھی بھی آتی تھی تو میرے دوستوں فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں بھی کوئی پریشانی تکلیف ہوئے تو میرے دوستوں ہم بھی نماز کی طرف متوجہ ہوئے۔ میرے دوستوں مصیبت و پریشانی کے وقت نماز، کہتے ہیں کہ کوفہ میں ایک کولی تھا جس پر لوگوں کو بہت اعتماد تھا، یعنی آمین ہونے کی وجہ سے، یعنی سچا ہونے کی وجہ سے تاجروں کا سامان وغیرہ بھی لے جاتا۔ ایک مرتبہ وہ سفر میں جا رہا تھا، راستے میں ایک شخص اس کو ملا، پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ کولی نے کہا فلاں شہر کا۔ وہ کہنے لگا مجھے بھی جانا ہے، میں پاؤں چل سکتا تو تیرے ساتھ ہی چلتا۔ کیا یہ ممکن ہے کہ 1 دینار پر مجھے کھچر پر سوار کر لے؟ کولی نے اس کو منظور کر لیا۔ منظور کر لیا۔ وہ سوار ہو گیا۔ راستے میں ایک دو راہ ملا۔ سوار نے پوچھا کدھر کو چلنا ہے؟ کولی نے شرع عام راجپت کا راستہ بتا دیا۔ سوار نے کہا یہ دوسرا راستہ قریب کا ہے اور جانور کے لیے بھی سہولت کا ہے کہ سبزہ اس پر خوب ہے۔ کولی نے کہا میں نے یہ راستہ دیکھا نہیں۔ سوار نے کہا کہ میں بار بار اس راستے پر چلا ہوں۔ کولی نے کہا اچھی بات ہے، اسی راستے کو چلیں۔ تھوڑی دور چل کر وہ راستہ ایک وحشت ناک بھیانک جنگل پر ختم ہو گیا، جہاں بہت سے مردے پڑے تھے۔ وہ شخص سواری سے اترا اور کمر سے خنجر نکال کر کولی کے قتل کرنے کا ارادہ کیا۔ کولی نے کہا کہ ایسا نہ کر، یہ خچر اور مال سب کچھ لے لے۔ یہ خچر بھی لے لے اور مال بھی لے لے، یہ تیرا مقصود ہے، مجھے قتل نہ کر۔ وہ نہ مانا اور قسم کھا لی۔ کس نے؟ ڈاکو نے، لٹیرے نے قسم کھا لی کہ پہلے تجھے ماروں گا پھر یہ سب کچھ لوں گا۔ اس نے بہت عاجزی کی مگر اس ظالم نے ایک نہ مانی۔ کولی نے کہا اچھا مجھے 2 رکعت آخری نماز پڑھنے دے۔ اس نے قبول کیا اور ہنس کر کہا جلد سے پڑھ لے۔ ان مردوں نے بھی یہی درخواست کی تھی مگر ان کی نماز نے کچھ بھی کام نہ دیا۔ اس کولی نے نماز شروع کی، الحمد شریف پڑھ کر سور بھی یاد نہ آئی، سورت بھی یاد نہیں پڑھنے کے لیے۔ ادھر وہ ظالم تقاضا کر رہا تھا کہ جلدی ختم کر لے، بے حساب
اس کی زبان پر یہ آیت جاری ہوئی، اما یجیب المضطر اذا دعو، آخر آیت تک پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا کہ ایک سوار نمودار ہوا جس کے سر پر چمکتا ہوا کھود لوہے کی ٹوپی تھا، اس نے نیزہ مار کر اس ظالم کو ہلاک کر دیا، جس جگہ وہ ظالم مر کر گرا آگ کے شعلے اس جگہ سے اٹھنے لگے۔ یہ نمازی بے اختیار سجدے میں گر گیا، اللہ کا شکر ادا کیا۔ نماز کے بعد اس سوار کی طرف دوڑا، اس سے پوچھا کہ خدا کے واسطے اتنا بتا دو کہ تم کون ہو، کیسے آئے ہو؟ اس نے کہا اما یجیب المضطر کا غلام ہوں، یعنی کلام پاک کی، یعنی قرآن کریم کی جو یہ آیت ہے، اما یجیب المضطر کا غلام ہوں، اب تم مامون یعنی امن سے ہو، امن سے ہو، جہاں چاہے جاؤ، یہ کہہ کر چلا گیا۔ در حقیقت نماز ایسی ہی بڑی دولت ہے کہ اللہ کی رضا کے علاوہ دنیا کے مصائب مصیبتوں سے بھی اکثر نجات کا سبب ہوتی ہے، اور سکون قلب تو حاصل ہوتا ہی ہے، یعنی دل کا اطمینان سکون نماز میں ہے، ہوتا ہی ہے۔ نمازی کے ہر عضو کے گناہوں کی مغفرت۔ ابو مسلم کہتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، وہ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ میں نے عرض کیا، مجھے ایک صاحب نے آپ کی طرف سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، جو شخص اچھی طرح وضو کرے اور پھر فرض نماز پڑھے تو حق تعالی سانہ اس دن کے گناہ جو چلنے سے ہوئے ہوں، اور وہ گناہ جو اس کے ہاتھوں نے کیا ہو، اور وہ گناہ جو اس کے کانوں سے صادر ہوئے ہیں، اور وہ گناہ جن کو اس نے آنکھوں سے کیا ہو، اور وہ گناہ اس کے دل میں پیدا ہوئے ہوں، سب کو معاف فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ فرمائے کہ میں نے یہ مضمون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سنا ہے۔ فائدہ یہ مضمون بھی کئی صحابہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن منابہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمرو بن ابصار رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ حضرات سے مختلف الفاظ کے ساتھ متعدد روایت میں ذکر کیا گیا ہے۔ جو حضرت اہل کشف یعنی ان کے باطن کی نگاہ کھلی ہوئی ہوتی ہے، اندر والی نگاہ کھلی ہوئی ہوتی ہے، جن کی وجہ سے انہیں کچھ ایسی چیزیں بھی نظر آ جاتی ہیں جو عام لوگوں کو نظر نہیں آتی ہوتے ہیں، ان کو گناہوں کا زائل ہو جانا محسوس بھی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ وضو کا پانی گرتے ہوئے یہ محسوس فرما لیتے تھے کہ کون سا گناہ اس میں دھل رہا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد بھی نقل کیا گیا ہے کہ کسی شخص کو اس بات سے مغرور نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھمنڈ پر
कि नमाज से गुनाह माफ हो जाते हैं, गुनाहों पर जुर्रत नहीं करना चाहिए, इसलिए कि हम लोगों की नमाज और इबादत जैसी होती है, उनको अगर हक ताला शानहू अपने लुत्फ और करम से कबूल फरमा ले तो उनका लुत्फ व एहसान में इनाम है, वरना हमारी इबादतों की हकीकत हमें खूब मालूम है। अगरचे नमाज का ये असर ज़रूर है कि इससे गुनाह माफ होते हैं, मगर हमारी नमाज भी इस काबिल है, इसका पता अल्लाह ही को है। और दूसरी बात ये भी है कि इस वजह से गुनाह करना कि मेरा मालिक करीम है, माफ करने वाला है, इंतहाई बेगैरती है। इसकी मिसाल तो ऐसी हुई कि कोई शख्स यूं कहे कि अपने इन बेटों से जो फला काम करे दरगुजर करता हूं, तो वे नालायक बेटे इस वजह से कि बाप ने दरगुजर करने को कह दिया है जान जान कर उसकी नाफरमानी उसकी नाफरमानियां करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला हम सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमावे। इसलिए मेरे दोस्तों अल्लाह से डरते रहें कि अल्लाह हमारी नमाज़ें कबूल फरमावे। हाँ, जैसा मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों पढ़ने का हक है और ऐसा अल्लाह ताला हम सबको नमाज़ें पढ़ने की तौफीक अता फरमा दे। क्योंकि मेरे दोस्तों बुजुर्गों साथियों नमाज बहुत बड़ी दौलत है और अल्लाह की मदद साथ होती है। और मेरे दोस्तों अल्लाह से मदद हासिल करने का ज़रिया है अल्लाह के गैबी ख़ज़ानों से बराह रास्त फ़ायदा उठाने का सबसे बड़ा अमल नमाज है। यानी अल्लाह से लेने का ज़रिया है। नमाज पढ़ पढ़ के हम अपनी ज़रूरतों को अल्लाह से पूरा कराएं और इंशाअल्लाह अल्लाह ज़रूर करेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमावे। अल्लाह ताला हम सबकी जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमा देवे। अल्लाह ताला हम सबके गुनाहों को माफ़ फरमावे। अल्लाह सबको हिदायत नसीब फरमा देवे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।